بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے غلبہ اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت سخت بیمار تھی۔ ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری کرے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور زید ابن حارث یہ خوشخبری لے کر مدینے پہنچے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے بعد قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ واپسی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبر ملی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ادھر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پاک بیوی کے انتقال کے بعد ہر وقت اداس رہا کرتے تھے کیونکہ ان پر اس کا بہت زیادہ اثر تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ہر وقت غمگین دیکھتے تھے۔ ایک روز آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا، کیا بات ہے، میں تمہیں ہر وقت غمگین دیکھتا ہوں۔ حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اتنا بڑا غم بھی کسی پر پڑا ہوگا جیسا مجھ پر پڑا ہے کہ میرے آپ کے درمیان سے سسرالی رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ آپ ان سے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس خدا کا حکم لائے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم کا تم سے نکاح کر دوں۔ اس کے بعد آپ نے خدا کے حکم کے مطابق اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان سے بیعہ دیا۔ اس شادی کے ایک روز آپ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا، بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ابا جان میں نے اپنے شوہر کو بہت اچھا اور بہت افضل پایا۔ تب آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں نہ ہو، وہ لوگوں میں تمہارے دادا ابراہیم السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی دونوں بیٹیوں کو بیعہ کر انہیں عزت بخشی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شادی ہجرت کے تیسرے سال یعنی 3 ہجری میں ہوئی۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بھی اپنے بعض صحابہ کے گھرانوں میں شادی بیعہ کے رشتے پیدا کیے۔ اس کے ذریعے ان صحابہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مکے میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے حضرت سودا بنت زمع اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ تو رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا اور مدینے تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر جب سب مہاجر صحابہ اطمینان سے جم گئے اور سب کے رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا تو ہجرت کے تقریباً 6-7 مہینے بعد ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے؟ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد یہ تھا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرا کے کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ نے فرمایا، مہر کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس مہر کا انتظام ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی اور وہ رسول خدا کے گھر آ گئی۔ اس کے بعد 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے شادی کی۔ حضرت حفصہ کی پہلے شادی حضرت قنیس ابن حذافہ سے ہوئی تھی۔
حضرت خدیجہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ جب وہ عدت سے فارغ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی دوسری شادی کے لیے فکر مند رہنے لگے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی شادی کرنی چاہی اور انہیں جا کر پیغام دیا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مایوس ہو کر حضرت عثمان غنی سے ان کی شادی کرنی چاہی، مگر جب ان سے ذکر کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صدمہ ہوا اور انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ کے لیے عثمان کو پیغام دیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، عثمان کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی مل گئی اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر مل گیا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا اور حضرت حفصہ سے اپنا نکاح کر کے انہیں ساری امت کی ماں بنا دیا اور ان کا مرتبہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری پریشانیاں اور غم دھل گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پھر اس سال رمضان میں آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر بھی جنگ بدر میں کام آ گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے امت کے لیے ایک مثال قائم کی کہ بیواؤں کی طرف سے بے توجہ نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بہت نیک خاتون تھی اور ان کا لقب ام مساکین تھا۔ غزوہ بدر سے واپس تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 7 دن ہی ٹھہرے تھے کہ آپ کو قبیلہ بنی سلیم کے مقابلے کے لیے جانا پڑا۔ اس غزوہ میں جانے کے وقت آپ نے حضرت صبا ابن عرفتہ غفاری کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا اور آپ خود صحابہ کی جماعت کے ساتھ بنی سلیم کی طرف روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں سفید رنگ کا اسلامی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ مدینے سے روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچے جس کا نام قدر تھا۔ یہاں آپ 3 رات ٹھہرے مگر بنی سلیم کو مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر آپ 3 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد مدینے واپس تشریف لے آئے۔ پھر اسی سال یعنی 2 ہجری میں آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کی۔ یہ شادی رجب یا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ دیا تو آپ بیٹی کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا، علی نے تم سے رشتہ بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی۔ آپ نے پھر فرمایا، بیٹی، تمہارے چچا کے بیٹے علی نے تم سے اپنا پیغام دیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے؟ اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے لگی۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا، جس بات سے خدا اور اس کے رسول راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس دن 21 سال 5 مہینے کی تھی۔ اس وقت صرف نکاح ہوا۔ اس کے بعد ذی الحج کے مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر آئی۔ جس وقت آپ نے نکاح پڑھایا تو پہلے خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں 400 مسقال چاندی کے اوز فاطمہ کو علی سے بیعہ دوں، بس علی کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ اس طرح یہ مبارک شادی انتہائی کے ساتھ پوری ہو گئی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔